محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے کہ ان سے پہلے کون سی مخلوقات زمین پر رہتی تھی۔ سب سے پہلے حسین مخلوق کون سی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے زمین پر 28 قسم کی مخلوقات آباد تھی۔ مختلف زمانوں میں کئی ہزار سال عجیب و غریب مخلوقات یہاں آباد رہی ہیں۔ جنات کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے یہ آباد تھے، پھر انہوں نے سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے جنات کو قتل کیا اور زمین سے نکال کر جزیروں میں بھیج دیا، مگر جنات سے پہلے 27 مخلوقات اور آباد تھی۔ ان میں سے بن پھیر خن پھیر من دنیا میں آباد رہے۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ بن و خن زمین میں رہتے تھے، وہ سرکش ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جن بھیجے جنہوں نے بن و خن کو زمین سے نکال دیا۔ یہاں یہ یاد رکھے کہ ان سب کو قتل نہیں کیا بلکہ زمین کی حدودوں سے نکال دیا۔ ممکن ہے وہ کسی اور زمین، کسی اور سیارے پر آباد ہو چکے ہوں اور وہی خلائی مخلوق ہوں۔ پھر جنات نے سرکشی کی تو فرشتوں نے ان کو قتل کیا، جس کے لیے زمین کی تخلیق کی گئی، یعنی انسان پیدا کیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اولین پیغمبر ہیں۔ آپ کے زمانے کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ تمام انسانی کتابوں کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ جل شان نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا حوالہ کچھ یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اس لیے زمین کے لحاظ سے لوگ سرخ، سفید، سیاہ اور درمیانے درجے میں ہیں۔ اس طرح اچھے، برے، نرم اور سخت طبیعت والے اور کچھ درمیانے درجے کے پیدا ہوئے۔ روایت: حضرت ابو موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین میں مٹی لانے کے لیے بھیجا تو زمین نے عرض کی کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ تو مجھ سے کوئی کمی کرے یا مجھے عیب ناک کر دے، تو وہ مٹی لیے بغیر ہی واپس چلے گئے اور عرض کی، اے اللہ، اس نے تیری پناہ میں آنے کی درخواست کی ہے تو میں نے اس کو پناہ دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ زمین نے اس سے بھی پناہ مانگی تو اس نے بھی پناہ دے دی۔ حضرت جبرائیل کی طرح واقعہ بتا دیا۔ پھر اللہ نے موت کے فرشتے کو بھیجا۔ زمین نے اس سے بھی پناہ مانگی تو اس نے کہا، میں اس سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل کیے بغیر واپس چلا جاؤں، اور اس سے مختلف جگہوں سے سرخ، سیاہ، سفید مٹی اکٹھی کی، جس کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں والی ہے۔ روایت صدی رحمۃ اللہ باحوالہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مٹی لے کر عرش پر چلے گئے اور اس کو پانی کے ساتھ تر کیا۔ پانی سے تر کرنے سے وہ چپکنے والی لیسدار مٹی بن گئی۔ اس پر باری تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا، میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی پیدا کردہ روح ڈال دوں تو اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ آدم علیہ السلام کا ان پر شرف اور مرتبہ واضح کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان سے مراد وہی نام ہے جو لوگوں کے ہاں مشہور و معروف ہیں، انسان، جانور، زمین، سمندر، پہاڑ، اونٹ، گدھا وغیرہ۔ مجاہد نے کہا، پیالہ اور ہنڈیا وغیرہ کے نام سکھائے، حتیٰ کہ بھسکی اور گوز کا نام بھی بتایا۔ مجاہد نے مزید کہا، ہر جانور، پرندہ چرند اور ہر ضرورت کی ہر چیز کے نام سکھائے۔ اسی طرح کہا ہے، عربیہ نے کہا، فرشتوں کے نام سکھائے۔ عبد الرحمن بن زید نے کہا، ان کی اولاد کے نام سکھائے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چھوٹی اور بڑی چیز اور ان کے افعال کے نام سکھائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، قیامت کے دن ایمان والے اکٹھے ہوں گے اور کہیں گے، کاش ہم اپنے رب کے پاس سفارش کرنے والا طلب کریں۔ پھر وہ آدم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے آدم، تو ابو
بشر ہے۔ اللہ نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، فرشتوں سے تجھے سجدہ کرایا اور تجھے ہر چیز کے نام سکھائے۔ حضرت حسن بصری نے کہا، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے کہا، اللہ جو مخلوق بھی پیدا کرے گا ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ اس بات کی وجہ سے اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا اور فرمایا کہ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرمان الہی، یہ آدم کا بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور اس میں روح پھونکی، جسے اللہ نے فرمایا کہ میں جب اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اس جگہ آدم علیہ السلام کو مرتبہ 4 لحاظ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ 2، ان میں اپنی روح ڈالی۔ 3، فرشتوں کو اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ 4، ان کو تمام اشیاء کے نام بتائے۔ اللہ نے فرمایا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ پڑھو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی پس ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ قابیل، جس کی قربانی قبول نہ ہوئی، اس نے کہا، میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ تو حابیل نے کہا، اللہ صرف پرہیزگاروں سے قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ پھیلائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں پھیلاؤں گا۔ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ بے شک میرا ارادہ ہے کہ تو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ لوٹے، پس تو آگ میں جانے والوں میں سے ہو جائے، اور زیادتی کرنے والوں کو یہی بدلہ ہے۔ قابیل کے نفس نے اسے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر ابھارا، بس اس نے اس کو قتل کر دیا اور وہ خطاب پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا، وہ زمین کو کرید رہا تھا تاکہ وہ اس قابیل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی میت کو کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، میں اس سے عاجز آ گیا کہ میں اس کوے کی طرح ہو جاتا، پس اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لیتا۔ پس وہ پشیمانیوں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قابیل کو مہلت دی اور وہ عدن کی مشرقی جانب نود جگہ میں رہائش پذیر ہو گیا۔ اہل کتاب اس کو کنین کہتے ہیں۔ اس کی پشت سے خنو پیدا ہوا، خنو کے ہاں اندر اور اندر کے ہاں ماحویل اور ماحویل کے ہاں متواشیل اور اس کے ہاں لمک۔ اس نے ادا اور سلادو عورتوں سے شادی کی۔ ادا کے ہاں ابل نامی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے خیمے بنا کر چھت کا سایہ بنایا اور ان میں رہائش پذیر ہوا اور مال جمع کیا۔ اس نے نوبل کو جنم دیا۔ نوبل پہلا آدمی تھا جس نے سب سے پہلے طبلہ اور سرنگی بنائے۔ سلا نے بلقین نامی بچہ جنم دیا جس نے پہلے لوہے اور تانبے کی صنعت ایجاد کی، اور نامی لڑکی بھی اسی سلا کے ہاں پیدا ہوئی۔ آدم علیہ السلام اپنی بیوی حوا کے پاس گئے تو انہوں نے ایک لڑکا جنم دیا جس کا نام شیش رکھا، کیونکہ وہ اس حابیل کا متبادل تھا جسے قابیل نے قتل کیا، اور شیش سے انوش پیدا ہوا۔ جب آدم علیہ السلام کی شیت سے شیش پیدا ہوا تو آدم کی عمر 130 سال تھی، اور اس کے بعد وہ 800 سال زندہ رہے۔ جب نوش پیدا ہوا تو شیش کی عمر 165 سال تھی، اور وہ اس کے بعد 807 برس زندہ رہا۔ انوش کے علاوہ بھی ان کے لڑکے لڑکیاں پیدا ہوئے۔ انوش کی پشت سے کنانی نامی شخص پیدا ہوا۔ اس وقت انوش 90 برس کا تھا۔ وہ اس کے بعد 815 برس زندہ رہا، اور ان کے ہاں بچے اور بچیاں ہوئی۔ کنان نے 70 سال کی عمر میں میلایالا پیدا کیا، اور وہ اس کے بعد 840 برس زندہ رہا۔ بہت سے لڑکے لڑکیاں اس کے ہاں بھی پیدا ہوئے۔ اسی طرح یہ نسل در نسل چلتی ہی رہی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو وصیت کی اور اس کو دن اور رات کے اوقات کی تعلیم دی۔ ان اوقات کی عبادات سیکھیں اور ایک بڑے طوفان آنے کی پیش گوئی کی۔ جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے وہ جمعے کا دن تھا۔
فرشتے ان کے پاس روت نامی خوشبو لائے اور اللہ کی طرف سے جنت سے کفن مہیا کیا گیا، اور ان کے بیٹے اور وسیع شیث علیہ السلام سے تعزیت کی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا، اے میرے بیٹوں، میں جنت کا پھل کھانا چاہتا ہوں۔ وہ ان کے لیے پھل لینے گئے تو فرشتے ان کے سامنے آئے، ان کے ساتھ کفن اور حنوط نامی خوشبو لگائی، ساتھ ہی کلہاڑیاں، بلیچے اور ٹوکریاں تھیں۔ انہوں نے پوچھا، اے آدم کے بیٹوں، کہاں کا ارادہ ہے؟ کیا تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے والد آدم بیمار ہیں اور جنت کا پھل کھانا چاہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، واپس چلے جاؤ، تمہارے باپ کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ فرشتے آئے تو ہوا نے ان کو پہچان لیا اور آدم کے ساتھ اوڑ میں ہو گئی۔ آدم نے کہا، مجھ سے دور جا، میں تجھ سے پہلے پیدا ہوا ہوں، لہٰذا میرے اور میرے رب کے اور فرشتوں کے درمیان عائل مت ہونا۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، ان کو کفن پہنایا، خوشبو لگائی، ان کے لیے گڑھا کھودا، ان کی قبر بنائی، ان کی نماز جنازہ پڑھی، پھر ان کو قبر میں اتار دیا، قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈالی اور کہا، اے آدم کے بیٹوں، میت کو دفنانے کا یہی طریقہ ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ، اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف دستے محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی، اے آدم علیہ السلام، ٹھہر جائیں، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی، ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ پاک پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موجودہ چیز کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو زمین سے فرمایا، میں تجھ سے ایک مخلوق پیدا فرمانے لگا ہوں، تو جس نے میری فرما برداری کی اسے میں جنت میں داخل کروں گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اسے میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو زمین نے عرض کیا، اے میرے رب، کیا تو مجھ سے ایسی مخلوق کو پیدا فرمائے گا جو جہنم میں جائے گی؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ اس پر زمین اس قدر روئی کہ چشمے جاری ہو گئے اور یہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں زمین نے عرض کی، یا اللہ، مجھ سے مٹی اٹھانے سے میری مٹی کم ہو گئی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، گھبراؤ مت، جب کوئی انسان تجھ میں واپس آئے گا تو پہلے سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مردے کو عطر و مشک سے خوشبودار کیا جاتا ہے۔ انسان کی زندگی میں خوشیاں کم اور غم زیادہ کیوں؟ اللہ پاک کے حکم سے جب زمین سے مٹی جمع کر لی گئی تو اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا کہ اس کو وہاں رکھو جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس مٹی کا مختلف پانیوں سے گارا بنائیں۔ پھر اس پر 40 دن بارش ہوئی اور 49 دن غم کی اور 1 دن خوشی کی، اس لیے انسان کی زندگی میں خوشی کم اور غم زیادہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک خمیر جس مٹی سے تعمیر ہوا، اس سے بچ جانے والی مٹی شریف سے کھجور کا درخت بنایا گیا، جیسا کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کھجور، انار، انگور کو حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام کے مبارک وجود کا گارا بنا لیا گیا تو اسے ہواؤں کے ذریعے اتنا خشک کیا گیا کہ وہ بچنے والی مٹی کی طرح ہو گیا، جسے ٹھیکری۔ پھر فرشتوں کو حکم ارشاد فرمایا،
کہ اس کو میدان عرفات کے پاس وادی نعمان میں رکھ دو۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے دستے قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بنایا۔ فرشتوں نے پہلے کبھی ایسی خوبصورت شکل و صورت نہیں دیکھی تھی، لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک وجود دیکھ کر وہ بڑے حیران ہوئے اور ان کے ارد گرد تعجب سے دیکھتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ پاک نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی تو جب تک اسی حالت میں رکھنا چاہا تو انہیں چھوڑے رکھا۔ ابلیس ان کے آس پاس گردش کرنے لگا، وہ دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو جب اس نے انہیں خالی پیٹ دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنے اوپر قابو نہ رکھے گی، یعنی یہ مخلوق شہوت اور غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو نہ رکھے گی اور وسوسے آسانی سے دور نہ کر سکے گی۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک وجود کو دیکھ کر ابلیس نے یہ بھی کہا کہ ہاں، اس کے سینے کی بائیں جانب ایک بند کوٹری ہے، یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے، شاید یہی وہ لطیف ربانی کی جگہ ہو جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا ہے۔ ابلیس نے فرشتوں سے پوچھا، اگر اسے یعنی آدم علیہ السلام کو تم سے افضل بنایا گیا ہے تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہم اللہ پاک کا حکم مانیں گے۔ بدبخت شیطان اپنے دل میں کہنے لگا، اگر اسے مجھ سے افضل بنایا گیا تو میں اس کے تبع نہیں رہوں گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک جسم میں روح ڈالنے سے پہلے شیطان نے ان پر معاذ اللہ تھوکا تھا اور اس تھوک سے کتا پیدا ہوا۔ اس واقعے کے بارے میں حضرت مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کتا بننے کی یہ روایت بنیاد اور لغوی یعنی فضول ہے، صحیح روایت میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں۔ حضرت امام حکیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو شیطان نے درندوں کو آپ علیہ السلام کے خلاف بھڑکا دیا، جس کے نتیجے میں کتے نے سب سے پہلے آپ پر حملہ کیا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے اور عرض کی، اپنا ہاتھ اس پر رکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا کیا تو کتا سکون میں آ گیا، مانوس ہو گیا اور آپ کی حفاظت کرنے لگا۔ کتے کی طبیعت میں قیامت تک کے لیے آدم کی محبت رکھ دی گئی۔ پیارے ناظرین، جمعے کے معنی ہے مجتمع ہونا، مکمل ہونا۔ جمعے کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے جسم شریف کی تکمیل ہوئی۔ فرمان آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین دن جس میں سورج نکلے وہ جمعے کا ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی دن جنت سے زمین پر اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول فرمائی، اسی دن ان کی وفات اور اسی دن قیامت ہوگی۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے مراد یا تو ان کے جسم شریف کی تکمیل ہے یا جسم شریف میں روح پھونکنا مراد ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی ساخت تو بہت عرصے تک ہوتی رہی۔ ہر قسم کی مٹی پانی کا جمع فرمانا، پھر اس کا خمیر کرنا، پھر اعضاء ظاہری باطنی کا بنانا، پھر بہت روز تک سکھانا، اس میں بہت دن لگے۔ یہ ایک دن اور ایک ساتھ میں نہیں ہوا۔ اللہ پاک نے جب روح کو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے کا ارشاد فرمایا تو روح نے عرض کیا، یا اللہ پاک، یہ جگہ نہایت گہری اور اندھیری ہے۔ 3 بار حکم الہی ہوا اور تینوں بار روح نے یہی عرض کی تو اللہ پاک نے فرمایا، نہ چاہتے ہوئے داخل ہو رہی ہے تو پھر نکلنے بھی سخت تکلیف ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ بعض روایات میں ہے طب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ مبارک قلب یعنی وجود جگمگا دیا گیا، یعنی وہ نور پیشانی آدم علیہ السلام میں امانت رکھا گیا۔ اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی۔ سب سے پہلے چھینک کس کو آئی؟ اس سے پہلے روح سر مبارک میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اللہ پاک نے آپ کے دل میں الحمدللہ کہنے کا الہام فرمایا تو آپ نے الحمدللہ پڑھا۔ اس پر خود اللہ پاک نے یرحمک اللہ فرمایا۔ جب روح کمر شریف تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر نیچے تشریف لے آئے، کیونکہ نیچے کے حصے تک ابھی روح نہیں پہنچی تھی۔ جب تمام جسم میں روح پہنچ گئی تو اللہ پاک نے آپ کو ارشاد فرمایا، اے آدم، میں کون ہوں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، تم نے صحیح کہا۔
اللہ پاک نے آپ کو ارشاد فرمایا، اے آدم، فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی جماعت کے پاس جاؤ اور کہو السلام علیکم۔ چنانچہ انہوں نے السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواب میں علیک السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر آپ علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں واپس حاضر ہوئے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے ابن آدم یعنی انسان کی آنکھوں میں نمکینی رکھی، کیونکہ یہ دونوں چربی کے ٹکڑے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ پگھل جاتے۔ اللہ پاک نے ابن آدم پر مہربانی کرتے ہوئے اس کے کان میں کرواہٹ رکھی، جو کیڑے مکوڑوں کے لیے کرواہٹ ہے، کیونکہ اگر کوئی کیڑا کان میں داخل ہو جائے تو دماغ تک پہنچ جائے، لیکن جب کرواہٹ چکھتا ہے تو نکل بھاگتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی رحمت سے ابن آدم کے ناک کے سوراخوں میں حرارت یعنی گرمائش رکھی، جس سے وہ بو سونگھتا ہے، اگر یہ نہ ہو تو دماغ بدبودار ہو جائے۔ اللہ پاک نے ابن آدم پر فضل و احسان کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں میں مٹھاس رکھی، جس کے ذریعے وہ ذائقہ چکھتا ہے اور لوگ اس کی گفتگو مٹھاس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے کہا، اللہ پاک ایسی مخلوق پیدا نہیں فرمائے گا جو ہم سے زیادہ علم والی اور بارگاہ الہی میں ہم سے زیادہ عزت والی ہو۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے آزمائے گئے۔ اسی طرح اللہ پاک بندوں کو آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے تاکہ ظاہر ہو کہ کون ہمارا فرما بردار ہے اور کون ہماری نافرمانی کرتا ہے، اور جو دنیا آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے وہ ایک کی دوسرے پر فضیلت جان لیتا ہے اور پہچان لیتا ہے کہ دنیا آزمائش کا گھر اور فنا ہونے والی ہے، آخرت بدلے کا ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ لہٰذا اگر تم طاقت رکھتے ہو تو ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جو دنیا کی ضروریات کو آخرت کی ضروریات کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کی توفیق اللہ پاک ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک 60 گز یعنی 90 فٹ تھا۔ جو بھی جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور اس کا قد 60 گز ہوگا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اب تک مخلوق کم ہوتی رہی ہے۔ جنت میں صرف وہی انسان جائیں گے، جانور یا جنات نہ جائیں گے، اور تمام جنتی انسان آدم علیہ السلام کی طرح حسین و جمیل تندرست ہوں گے۔ اگر کوئی بدشکل یا بیمار نہ ہوگا اور سب کا قد 60 گز ہوگا، کوئی اس سے کم یا زیادہ نہ ہوگا، تو دنیا میں خواہ پست یعنی چھوٹا قد تھا یا دراز یعنی لمبا قد، بچہ تھا یا بوڑھا، مگر یہ کم صرف دنیا میں ہے، آخرت میں جنت میں پوری کر دی جائے گی۔ اسی طرح جنات کا بچہ آسمان پر نسل انسانی کے وجود میں آنے سے 2000 سال قبل رب العزت نے کائنات کو تخلیق فرمایا، زمین پر جنات کو حکمرانی دی جو آگ سے پیدا کیے گئے اور آسمانوں پر نور سے پیدا کیے گئے۔ فرشتوں ملائکہ تھے، وہ ہر وقت عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ جنات آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے آتش مزاج کے حامل تھے۔ سرکشی، بغاوت، دنگا فساد اور خون ریزی ان کی سرشست میں شامل تھی۔ جب زمین پر جنات کا لڑائی جھگڑا حد سے بڑھ جاتا تو اللہ رب العزت آسمانوں سے فرشتوں کے لشکر بھیجتے جو ان سرکش جنات کو مار مار کر سمندری جزیروں اور ویران پہاڑی علاقوں میں بھگا دیتے۔ ایسی ہی خون ریزی لڑائی کے دوران فرشتوں کو ایک ویرانے میں جنات کا ایک معصوم سا بچہ روتا ہوا ملا۔ اس کے والدین شاید جنات کی جنگ میں کام آ چکے تھے۔ فرشتوں کو اس معصوم صورت جن بچے پر ترس آ گیا، چنانچہ رب کائنات کی اجازت سے فرشتے اس بچے کو آسمان پر لے آئے، جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا۔ ذہانت کی بنیاد پر بہت جلد عالم الملکوت کے نام سے پکارا جانے لگا۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آسمانی دنیا میں فرشتوں کا سردار تھا۔ شیطان کی پہلی کامیابی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں زندگی گزارنے لگے۔ یوں تو جنت میں تمام آسائشیں، نعمتیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام تنہائی اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ رب
عزت اللہ تعالیٰ نے ان کی راحت اور انہی تنہائی کی وحشت سے بچانے کے لیے اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت فرمائی تھی کہ وہ جنت میں رہیں، گھومیں پھریں اور جو چاہیں کھائیں، لیکن البتہ جنت کی بیش بہا نعمتوں میں سے ایک درخت کو متعین فرما کر اسے کھانے اور اس کے قریب جانے سے منع فرما دیا تھا۔ یہیں سے ابلیس کو راستہ مل گیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے دل میں وسوسے ڈال کر اور بہکا کر اس درخت کا پھل کھلانے پر آمادہ کر لے تاکہ ان دونوں سے اپنی نفرت اور انتقام کی آگ بجھا سکے۔ سو شیطان آگے بڑھا اور انہیں طرح طرح کی امیدیں دلانے اور دھوکہ دینے لگا۔ سب سے پہلے اس نے ان دونوں سے یہ بات کہی کہ تمہیں جنت کے ہر درخت کا پھل کھانے کی اجازت ہے۔ کیا تم نے اس بات پر غور کیا کہ آخر اس ایک درخت کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پروردگار نے تم دونوں کو اس کا پھل کھانے سے اس لیے روکا ہے کہ اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو تمہیں سرمدی و ابدی حیات مل جائے گی اور تم فرشتے بن جاؤ گے۔ موت کا فرشتہ کبھی بھی تمہارے قریب نہ بھٹک سکے گا۔ خدا کے بندو، یہ درخت شجرے ابلیس قسمیں کھا کر انہیں یہ باوقار کرانے کی کوشش کرنے لگا کہ میں تم دونوں کا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں، میری بات مان لو اور وقت ضائع کیے بغیر اس درخت کے پاس جاؤ اور اس کا پھل کھا لو، پھر دیکھنا کیا تبدیلی آتی ہے۔ غرض شیطان بڑی طمع سازی کے ساتھ چھوٹی قسمیں کھا کر ان دونوں کو اپنے جال میں جگڑتا رہا، یہاں تک کہ اپنی لجاجت، نرمی، خوشامد اور حد سے زیادہ ہمدردانہ رویے کی وجہ سے وہ اپنے مشن کی کامیابی کے قریب اتر آیا۔ حالانکہ ابلیس ان کا وہی درینہ دشمن تھا جس نے حضرت آدم علیہ السلام کے خلافت الہی سے سرفراز ہونے کے حسد اور شدید نفرت کی بنیاد پر انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور خود خدا نے انہیں سخت ترین تاکیدی الفاظ کے ساتھ اس کی فریب کاری دھوکہ دہی سے بچنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا تھا۔ ترجمہ دیکھو، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو کہیں یہ تم دونوں کو بحشت سے نہ نکلوا دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ سورۃ طٰہٰ 117۔ لیکن شیطان کی باتوں میں آ کر دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ پھر کیا ہوا؟ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں بے لباس ہو گئے، خود کو اس حالت میں دیکھ کر گھبرا اٹھے اور جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے۔ یہ تھی شیطان کی پہلی کامیابی۔ شرمندگی، ندامت، معافی کی التجا۔ اللہ رب العزت شیطان کی ایک ایک حرکت سے واقف تھا، لیکن مشیت الہی یہی تھی۔ چنانچہ جب رب کعبہ نے ان دونوں کو اس حال میں دیکھا تو فرمایا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا اور شیطان کے ورگلے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف کے کانپ اٹھے، نہایت لاچارگی اور عاجزی سے اپنی خطا پر ندام و شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا۔ ترجمہ: اے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اب اگر تو نے ہم پر رحم و کرم نہ فرمایا اور نہ معاف کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر رہو گے، جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں پھر پیدا ہونا ہے۔ حضرت آدم و حوا کو زمین پر رہنے کا حکم۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا زمین میں کس جگہ آ کر اترے، اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں۔ علامہ ابن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان روایات کو مختلف حوالوں کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ حضرت سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہند میں آ کر اترے تو ان پاس حجر اسود بھی تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اترے اور حضرت حوا جدہ میں اور ابلیس بصرہ میں چند میل کے فاصلے پر دستمیان کے مقام پر اترا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام پر اتارا گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام صفا پہاڑی پر اور حضرت حوا مروہ پہاڑی پر اترے۔
حضرت سعد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ایک مٹھی بھر جنت کے درختوں کے پتے تھے جنہیں انہوں نے زمین پر پھیلا دیا۔ زمین پر قسم قسم کے خوشبودار درخت ان پتوں کی ہی پیداوار ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل امین حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے ساتھ دانے ساتھ لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سوال کیا، جبرائیل امین یہ کیا ہے؟ عرض کیا، اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول فرما لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تو میں اس کا کیا کروں؟ عرض کیا کہ انہیں زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بو دیے۔ وہ دانے وزن میں دنیا کے دانوں سے لاکھوں درجے زیادہ تھے۔ وہ دانے اگے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹی، پھر دونوں کو بھوسی سے جدا کر کے صفائی کی، اسے پیس کر آٹا گوندا اور روٹی پکائی۔ اس طرح محنت و مشقت کے بعد اسے تناول فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا لباس بھیڑ کی اون کا تھا۔ حضرت جبرائیل کی رہنمائی میں دونوں نے پہلے اون کاٹا، پھر اسے چرخے پر کاٹا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے اپنے لیے ایک جبہ اور اماں حوا کے لیے لمبی قمیض اور اوڑھنی تیار کی۔ اسی طرح ایک اور جگہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیث علیہ السلام کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے۔ آپ کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ان کی اولاد میں سے یہ بچہ ان کا جانشین ہوگا، چنانچہ انہوں نے شروع ہی سے ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ آپ علیہ السلام حضرت شیث کو جنت کا احوال سناتے، اچھے اور برے کی پہچان کرواتے۔ جوں حضرت شیث علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، ان کی پوشیدہ صلاحیتیں اور والدین کی تعلیم و تربیت رنگ لے آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو درس و تدریس اور وعظ و تبلیغ کے خوبصورت اور منفرد طریقے سکھائے، انہیں دن و رات کی گھڑیوں کی پہچان کروائی، ان اوقات میں ہونے والی عباداتوں کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ طوفان نوح کے بارے میں بھی آگاہ کیا جو کچھ عرصے بعد آنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو حضرت شیث علیہ السلام سے بڑی امید تھی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک بیٹا قتل ہو گیا، دوسرا شیطان کا پیروکار بن کر کفر کے راستے پر چل نکلا۔ اب اللہ کے دین کو آگے پھیلانے اور شیطان کے شر کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیث علیہ السلام ہی تھے۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین نامزد کیا۔ 960 برس کی عمر میں حضرت آدم علیہ السلام نے وفات پائی۔ حضرت شیث علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق والد حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کی، اور شیث علیہ السلام نبوت کے منصب پر اللہ رب العزت نے حضرت شیث علیہ السلام کو نبوت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا اور اولاد کثیر سے نوازا۔ پھر یہ کہ ان کی اولاد نہایت فرمانبردار اور نیک بھی تھی جو اپنے والد کے ساتھ تبلیغ دین کے کاموں میں مصروف رہتی۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر صحیفے نازل کیے اور 4 کتابیں، ان 100 صحیفوں میں سے 5 صحیفے حضرت شیث علیہ السلام پر اترے۔ گو کہ قرآن کریم میں جن 25 انبیاء اکرام علیہ السلام کے اسماء گرامی ہیں، ان میں حضرت شیث علیہ السلام کا نام شامل نہیں۔ تاہم احادیث مبارک میں ان کے نبی ہونے کا صراحت کے ساتھ ذکر ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی والد کی دی ہوئی تربیت کے تحت اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی میں صرف کی۔ آخری عمر میں زیادہ ضعیف ہونے کی وجہ سے کوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن اولاد آپ کے کام کو آگے بڑھاتی رہی۔ حضرت شیث علیہ السلام اپنے بھائی قبیل کی اولاد کے کفر و شرک میں مبتلا ہونے اور شیطان کا اعلیٰ کار بنے رہنے کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے تھے اور انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، جنہوں نے اپنے والد قبیل کی شکل کے بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی تھی۔ روایت میں ہے کہ دنیا میں موجود تمام انسان یعنی بنی آدم حضرت شیث ہی کی اولاد ہیں، کیونکہ حابیل تو محض 20 برس کی عمر میں اپنے بھائی قبیل کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے تھے اور انہوں نے کوئی وارث بھی نہیں چھوڑا تھا، جبکہ دوسرے بیٹے قبیل کی اولاد شیطان کی پیروکار، اللہ کی نافرمان اور کفر پر اپنی زندگی گزارنے والی تھی، جسے طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کی طرح یہودی اور عیسائی بھی حضرت شیث علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام اور
اما ہوا کا تیسرا بیٹا نبی اور ان کا جانشین تسلیم کرتے ہیں۔ نبوت کا یہ عالم دیکھا کہ نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہے کہ آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں یہ نام مبارک نہ لکھا ہو۔ میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت میں کوئی محل، کوئی بلاخانہ، کوئی دریچہ ایسا نہ دیکھا کہ جس پر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریر نہ ہو، لہٰذا تم بھی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو، کیونکہ فرشتے بھی ہر وقت اور ہر آن ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ حضرت شیث علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بھی اپنے فرزند انوش کو معاملات سپرد کیے، اور انوش کے بعد اس کا ولی عہد کنین بنا، اور اس کے بعد کنین کا فرزند مہیل ان کا جانشین بنا، اور ایرانی اجمی لوگ انہی کے بارے میں خیال رکھتے ہیں کہ یہ 7 ولیتوں کے بادشاہ بنے، اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگلات کا صفایا کر کے شہروں اور قلعوں کی بنیاد رکھی، اور انہی نے ہی شہر بابل اور شہر سواس آباد کیے۔ ابلیس اور اس کے لشکروں، جنوں وغیرہ کو بھی مار مار کر انسانی آبادی سے بھگا کر ویرانوں اور گھاٹیوں میں دھکیل دیا۔ ان کا ایک بڑا تاج بھی تھا اور وہ لوگوں کو واعظ بھی فرماتے تھے۔ ان کی بادشاہی 40 سال رہی۔ جب وفات کا قریب آیا وقت تو انہوں نے اپنے فرزند کو اپنا جانشین مقرر کیا اور انہیں مختلف کاموں کی انجام دہی کے حوالے سے وصیت کی۔ مشہور اقوال کے مطابق یہی اخنوخ حضرت ادریس علیہ السلام تھے، جنہیں حضرت شیث علیہ السلام کے بعد اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت شیث علیہ السلام کی وفات 1912 برس کی عمر میں ہوئی، اور ان سے منسوب مزارات 3 مختلف مقامات غزہ عراق کے شہر موصل اور ایودھیا بھارت میں ہیں۔ ان تینوں میں سے کسی میں حضرت شیث علیہ السلام مدفون ہے یا اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے بہتر، جبکہ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام کا مزار لبنان کے ایک گاؤں شیث نبی میں ہے، یہاں ان کے نام سے ایک مسجد بھی قائم ہے۔ 13ویں صدی عیسوی اور بعد میں آنے والے عرب جغرافیہ دانوں کی روایات کے مطابق شیث علیہ السلام کا مزار فلسطین کے شہر رمالہ کے شمال مشرق میں واقع ایک گاؤں بشیش میں تھا۔ بشیش 2 الفاظ بیت اور شیش کا مجموعہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ خانہ شیث علیہ السلام۔ 1948 میں اسرائیل کے مرز وجود میں آنے کے وقت یہ گاؤں غیر آباد ہو گیا تھا، لیکن آج بھی یہاں 3 کونوں والا مینار حضرت شیث علیہ السلام کے مزار پر قائم ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے، جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ علیہ السلام کی ولادت بابل، عراق یا مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام اخنوخ تھا، جبکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آپ کو ادریس کے نام سے پکارا گیا۔ روایت کے مطابق حضرت ادریس نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے، پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی درس و تبلیغ میں صرف کیا۔ چنانچہ لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ علیہ السلام کا حضرت شیث علیہ السلام کی 5ویں پشت سے تعلق تھا۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری و بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری اور شراب نوشی عام تھا۔ پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی۔ بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی، گویا دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم اور حضرت شیث کی قائم کردہ شرعی حدود احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا۔ یہی وجہ اور یہی واقعہ تھا کہ جب اللہ جل شان نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی مبعوث کرنے کا فیصلہ کیا اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیث کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار
اور پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ بابل سے مصر کی جانب ہجرت نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن راہ ہدایت کا یہ درس اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناگوار گزرتی، چنانچہ وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ آپ اور آپ کے پیروکاروں کو طرح طرح سے اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے ان کی عزیدہ رسانیوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور اپنے پیروکاروں کو اپنے اس فیصلے سے مطلع فرمایا کہ بابل دریائے فرات اور دریائے دجالہ کے کنارے ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا، لہٰذا لوگوں کے لیے اس علاقے سے ہجرت کرنا خاصا مشکل فیصلہ تھا، اور انہوں نے اس حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ لیکن پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے سمجھانے پر وہ لوگ آپ کے ساتھ ہجرت پر تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام اس وقت لوگوں میں رائج تمام زبانوں سے واقف تھے اور عوام کو انہی کی زبانوں میں درس دیتے تھے۔ قرآن پاک میں ذکر آپ کا قرآن مجید میں 2 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر بھی کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے پر پہنچایا۔ اور سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفیل کا تذکرہ کیجیے، یہ سب احکام الہی پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے۔ قرآن کریم کی معروف و مستند تفسیر معرف القرآن کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے مرتبے پر سرفراز فرمایا اور آپ پر 30 صفحے نازل فرمائے۔ سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ علیہ السلام ہی نے متعارف کروائے، اور اسلحہ بھی آپ علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسلحہ تیار کر کے بنو قبیل سے ایجاد کیا۔ علامہ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے قلم سے لکھا حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ معاویہ بن حکیم سلمی سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمل کے بارے میں سوال کیا۔ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں ریت پر مخصوص لکیریں کھینچ کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا۔ جب فرشتے حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ مالک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے۔ فرشتوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھایا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی مالک الموت سے ملاقات ہوگی جو نیچے اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے مالک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا، تو اسرائیل نے پوچھا، حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پشت پر ہیں۔ اس پر مالک الموت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ تعجب ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے کہہ کر بھیجا گیا ہے کہ حضرت ادریس کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لو، تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر ہے، ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ ابھی اسی سوچ و بچار میں تھا اور زمین پر اتر رہا تھا کہ تم انہیں لے کر چوتھے آسمان پر آ گئے۔ پھر مالک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ اور ابن ابی حاتم نے بھی اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں اسی حدیث کو ذکر کرتے ہوئے یہ اضافہ کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا، مالک الموت سے میرے بارے میں سوال کرو کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے، جبکہ حضرت ادریس علیہ السلام فرشتے کے ساتھ ہی تھے۔ فرشتے کے سوال پر مالک الموت نے کہا، جب تک میں انہیں دیکھ نہ لوں اس وقت تک کچھ نہیں بتا سکتا۔ پھر مالک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھ لیا تو فرشتے سے کہا کہ آپ مجھ سے
فرشتے ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کی زندگی پلک جھپکنے سے زیادہ نہیں رہی۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو پر کے نیچے دیکھا تو ان کی وفات ہو چکی تھی۔ جنت اور دوزخ کی سیر۔ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادات میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل ہیں اور روح قبض کرنے کی خدمت پر مامور ہیں، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ اس پر حضرت اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس نے ان سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائے۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر حضرت اسرائیل نے عرض کیا کہ آپ بس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ حضرت اسرائیل نے اس فرشتے کو پوری صورتحال بتائی۔ پھر حضرت ادریس نے فرمایا میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں، چونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ اچھا آپ علیہ السلام چھٹے آسمان پر رہیں اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجیے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں متفقہ علیہ حدیث یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں اور مجاہد علیہ السلام اور دیگر بہت سے علماء اکرام کا یہی قول ہے۔ حضرت زریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی معراج کی حدیث نقل کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، جنہوں نے حضرت کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا مرحبا۔ محترم ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، جو کہ مکمل طور پر آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اگر تو آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ مزید اس طرح کے اسلامی واقعات آپ کے لیے لے کر آتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ سے دعا کرتے ہیں اے رحیم و کریم، دعا ہے ایسا کرم کر دے کہ تیری نعمتیں تیری یاد سے غافل نہ کر دیں اور تیری آزمائشیں تیری رحمت سے مایوس نہ کر دے اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ آمین ثم آمین۔ اس طرح فرمایا کہ دعاؤں میں اللہ کے بندوں یا مخلوق کو وسیلہ بنانا شرک ہے۔ یہی وسیلے کا شرک مشرکین مکہ میں پایا جاتا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم سے دعا کرے تو اس طرح نہ کہیں کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھ کو بخش دے، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم کر، اگر تو چاہے تو مجھ کو رزق دے، بلکہ اپنی دعا کو پورے یقین سے مانگے، اس لیے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں۔ آج کی ویڈیو ہوتی ہے یہیں پہ ختم۔ امید کرتے ہیں آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے، تو دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ اللہ حافظ۔